أختنا زينب وسيدنا حسن وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں سے بہتر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کہ جس شخص میں 3 صفات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے موت کے لمحات آسان فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے. پہلی بات کمزوروں کے ساتھ نرمی، دوسری بات والدین کے ساتھ محبت و شفقت، اور تیسری بات اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ خاص طور پہ ماؤں نے، بہنوں نے رہنا ہے، بیٹیوں نے رہنا ہے، کیونکہ آج تذکرہ اتنا حسین ہے صاحب کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہوں، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، آج ان کی بارگاہ میں مل کر عقیدتوں کے نذرانے پیش کریں گے انشاءاللہ. بات یہ ناظرین، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ میں اور آپ کیا، اور ہماری اور آپ کی اوقات کیا، ہمیں تو جو کچھ ملا اور جو کچھ بھی ملے گا سب کا سب صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آج ہم ایک ایسی عظیم المرتبت ماں کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے انشاءاللہ نذرانے پیش کریں گے جن پر ہم اور ہماری آل 100 جانوں سے واری. یہ وہ پاک اور مطہر ہستی ہیں ناظرین جن کی مقدس ہستی کی وجہ سے ہم گناہگاروں کی ہستی بستی ہے. یہ وہ نور ہیں جن کے وجود سے آنے والے نورانی وجود نے تمام ہی عالمین کو مکمل طور پر نورانی کر دیا، جگمگا دیا. یہ وہ طیبہ طاہرہ ہیں جن کے پاک وجود سے ظہور ہونے والی پاک ہستی نے ناپاکوں کو بھی پاک کر دیا. ناظرین کرام، ایک ماں کا، ہماری اور آپ کی ماں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے ہم تو یہی نہیں سمجھ سکتے. ماں کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام، وہ رفعت عطا کی ہیں جس کو ہم پہچان ہی نہیں سکتے کہ جنت ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے. ماں وہ ہستی ہے جس کی دعا فرج سے اٹھتی ہے اور عرش پر قبولیت کے منازل طے کرتی ہے. ماں وہ ہستی ہے کہ اولاد اگر اس کے تلووں سے لگی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے تو جنت میں ٹھکانہ کما لے. ماں وہ ہستی ہے ناظرین جس نے بڑے بڑے اولیاء اکرام پیدا کیے. ماں وہ ہستی ہے جس کی گود میں تابعین تبع تابعین پلے بڑے. ماں ہی کو ناظرین یہ شرف ملا کہ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جیسے شمع رسالت کے پروانے پیدا کیے جو اللہ سے راضی ہوا اور جن سے اللہ راضی ہوا. ماں ہی وہ ہستی ہے جس کے سر اقدس پر یہ بھی اعزاز سجا کہ ہر نبی کو اللہ نے سوائے آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں ماں ہی کے ذریعے سے مبعوث فرمایا. یعنی دنیا میں عام انسان سے لے کر وقت کے تمام ولی، تمام غوث، تمام ابدال، تمام قلندر، تمام صحابہ، تمام انبیاء جو آئے اور جو آتے رہیں گے، ہر ایک ماں جیسی مقدس ہستی کے بطن میں پرورش پائے گا، پھر دنیا میں آئے گا. اب ذرا چلتے ہیں ناظرین انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اس عظیم ترین ماں کی بارگاہ میں، جہاں عظیم ترین کا لفظ بھی اس بارگاہ کے سامنے انتہائی چھوٹا محسوس ہوتا ہے کہ ادب کا کوئی استعارہ بھی نہیں ناظرین نہ ہو سکے گا جو اس عظیم ترین ماں کی بارگاہ میں شایان شان ہو. کیونکہ ناظرین شان ہی ایسی ہے کہ دنیا بنانے والے خالق نے، کائنات کے مالک نے اپنے محبوب کی ماں بننے کے لیے جس عظیم ترین ہستی کا انتخاب کیا، ان سے بڑھ کر تعظیم کے لائق دنیا میں کون سی ماں ہوگی؟ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا وہ ماں ہیں جنہوں نے اسم با مسمہ بن کر اپنے نام کی صورت کشت و خون میں غرق پوری دنیا کو اپنے نور نظر رحمت للعالمین کی صورت میں امان دے دی. یہ وہ ماں ناظرین جن کی عظمتوں، جن کی رفتوں، جن کے مقام
مقام و مرتبے تک ہمارا محدود علم اور ہماری محدود عقلیں پہنچ ہی نہیں سکتی کہ اللہ نے تمام عالمین کو جس پاک ہستی کی خاطر تخلیق کیا، جس کے لیے بزم ہستی کو سجایا، زمین کا یہ فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہیں، جن کو اس شہر مکہ میں پیدا ہونا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے جائے امن اس وقت بننا تھا جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے اس نور کا ظہور ہونا تھا، جو پاک پشتوں سے پاک ارحام میں منتقل ہونا تھا۔ یعنی جس نور نے کائنات کی تاریکی کو اجالوں میں تبدیل کر دیا، جنہوں نے رشتوں کا تقدس بتایا اور ماں کا احترام سکھایا، جن کے صدقے ہمیں کھانے کے ٹکڑے ملتے ہیں ناظرین، ان کی پیاری پیاری سب سے پیاری والدہ جناب بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ وہ مائیں ناظرین جو نہایت پارسا، پرہیزگار، طہارت نفس، شرافت نسب اور عزت و وجاہت والی صاحب ایمان تھی۔ آپ سلام اللہ علیہا قریش کی عورتوں میں حسب نسب اور فضیلت میں سب سے زیادہ ممتاز تھی۔ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی خوش نصیبی ناظرین، زمین و آسمان، مکان و لامکان اس پر نازاں ہیں کہ آپ سلام اللہ علیہا کو سرور دو جہاں، امام الانبیاء، خاتم النبیین کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف عطا ہوا، جن کو جناب عبداللہ سلام اللہ علیہ السلام جو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے کسٹوڈین ہیں، ان کے عقد میں آنے کا موقع ملا، جناب عبد المطلب علیہ السلام کی بہو بننے کا موقع ملا۔ پھر وہ موقع آیا کہ مخدومہ کائنات حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا، جس کی روشنی میں میں نے شام کے محلات دیکھ لیے کہ صدقے تم پہ ہوں دل و جاں آمنہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ، جو ملا جس کو ملا تم سے ملا، دین و ایمان علم و عرفان آمنہ، کل جہاں کی مائیں ہوں، کل جہاں کی مائیں ہوں تم پہ فدا، تم محمد کی بنی ماں آمنہ علیہم السلام۔ آئیے ناظرین آج ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، تیسری شخصیت سید زادہ ماشاءاللہ آج تو ان سے ان کے جد کے بارے میں پوچھیں ممتاز اسکالر جناب صاحب زادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب، اور میں معافی چاہتا ہوں ہمارے علامہ صاحب بھی ماشاءاللہ سید زادہ، تو آج تو 2 سید زادوں کے درمیان جو ہے ہم انشاءاللہ موجود ہوں گے، اور آخر میں انشاءاللہ ممتاز ثناء جناب علامہ ابو بکر زاہدی صاحب جو ہے منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو آئیے جناب آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے پروفیسر صاحب آپ سے کہ میں تو سچی بات ہے جب میں بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کا جب بھی تذکرہ پاک یہ سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں تو زبان جو ہے ساتھ نہیں دیتی کہ جن کے نظر نے ہمیں بتایا کہ ماں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ان کی ماں کا مرتبہ اب ہم کیسے بیان کریں، کیسی بات ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں ان کی عظمتوں، ان کے خاندانی پس منظر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ جنید صاحب کیا خوب باتیں آپ نے کہہ کر دلوں کو گرما دیا۔ کون ہے جو گلستان قریش کی اس پیاری کلی، چمنستان بنو زہرہ کے اس مہکتے پھول کی عظمت کا پوری طرح احاطہ کر سکے؟ ہم جب اس وعدے کا ذکر کرنے کا آغاز کرتے ہیں تو پروردگار عالمین کی طرف سے صدائیں آتی ہیں، الطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ بندوں کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروردگار عالمین کی طرف سے کائنات میں یہ آوازہ گونجتا ہے، تقلبک فی الساجدین، اللہ اللہ، سجدہ گزاروں کی پشتوں میں منتقل ہونے والے کی ماں کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے کس کی زبان ساتھ دے گی؟ اللہ۔ آپ سیدۃ الامہات ہی نہیں، سیدۃ امہات الانبیاء۔ بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبیلہ بنو کلاب پر جا کر آپ کا خاندان، آپ کے والد کا نام وہب، آپ کے دادا کا نام عبد مناف، عبد مناف کے والد کا نام بنو زہرہ، اور وہ بنو کلاب سے مرہ تک، کلاب بن مرہ پر جا کر یہ خاندان
حضرت عبداللہ کے خاندان سے مل جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ ایک ہی خاندان ہو جاتا ہے، ہائے ہائے ہائے، اور اس خاندان کی عظمت کو ایک ایک نام جب سامنے آتا ہے. اب یہ جو آپ کے دادا ہیں عبد مناف، یہ قبیلہ بنو زہرہ کے سردار تھے اور ان کو قمر البطحاء کہا جاتا ہے. آہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بطحاء کا چاند. واہ کیا بات ہے. اب وہ سبحان اللہ. بطحاء کے چاند میں ہی وہ کلی آئی واہ، جس کو دنیا کا وہ اعزاز نصیب ہونا تھا کہ قیامت تک مائیں رشک کی نگاہ سے ان کو دیکھتی مطلب رہی. بطحاء کے چاند سے ہی کائنات کا چاند آنا تھا. کائنات کا چاند یوں گئی. سراجم منیرہ نے جنم لینا تھا. بھائی سبحان اللہ، تو سبحان قرآن اللہ. کی زبان میں قرآن ماشاءاللہ جب ہم اس نقطہ نظر سے اسے کھولتے ہیں تو ہر طرف عظمت کے ایک تجلیات جو ہیں عظمت کی وہ بکھری ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. تو سیدہ حضرت آمنہ، والد کا نام تو ہے وہب بن عبد مناف، اور ماں کو دیکھیں، ماں کا نام ہے برہ، نیکیوں کا مجسمہ. سبحان اللہ، آہا کیا کہنے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ بَرٌّ نیکوکار. ماں نام ہے امن دینے والی، ماں ہے نیکیوں کے مجسم. یعنی جو لوگ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا پہ کلام کرتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی تو والدہ ہی نیکیوں کے مجسمہ ہیں. بات یہ تو پوری لڑی ہی کچھ اور لڑی ہے، سنہری لڑی ہے. ایک عالم ہیں یہود کے کعب الاحبار، وہ مسلمان ہوئے. وہ ایک دن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے معاویہ رضی اللہ عنہ، میں نے متعدد کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ فرشتے حضرت مریم اور حضرت آمنہ بنت وہب کے علاوہ کسی اور پیغمبر کی ولادت کے لیے زمین پر نازل نہیں ہوئے. اللہ اکبر، اللہ. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی ولادت پر ولادت. اللہ اکبر، اللہ. یعنی انتظام، وہی بات ہے، ظاہر ہے قدرت کا فیصلہ ہے تو پہلے سے انتظام ہو رہا ہے. ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ مریم اور آمنہ سلام اللہ علیہ کے علاوہ کسی اور عورت کے لیے بہشتی حجاب نہیں لایا گیا. اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ. سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ شادی کے روز قریش کی عورتوں میں حسب و نسب کے اعتبار سے آمنہ جیسی خاتون کوئی نہیں تھی. سبحان اللہ، سبحان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بنو سلیم کی کریم عورت کا، کریم جس کو امام الانبیاء کریم خاتون کہیں، اللہ اللہ اللہ، جن کے لیے جن کی ولادت پر فرشتے نازل ہوں، سبحان اللہ، جن کے لیے جنت سے حجاب لائے جائیں، اللہ اکبر، ان کی عظمت کا ذکر ہم کریں. اللہ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو شکم پاک انتخاب فرمایا، اس کی مثال نہ کسی کے پاس ہے، نہ کبھی کوئی اس کو ادا کر سکے گا. بھائی سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب، اور یہ ایسی خوبصورت بات آپ فرما رہے ہیں. میں چاہتا ہوں اسی ربط میں تھوڑی سی اور گفتگو آگے بڑھ جائے. علامہ صاحب آپ بھی ظاہر ہے مطلب وہ میں تو وہی برس کروں گا کہ یہ تو سیدوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو میں ملتا ہے. ہم کریمین کے درمیان بیٹھے ہیں. ایسے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب بات یہ ہے، یہ کیسی کمال بات ہے، اور یہ لوگوں کو ذرا سمجھ میں آنی چاہیے بات کہ یہ ڈیوائن پلان ہے، یہ اللہ کا ایک ایسا ایک ازلی فیصلہ ہے. ظاہر ہے اپنے محبوب کو بھیجنا ہے کائنات میں، تو اس سے پہلے انتظام، مطلب میں تو یوں کہوں کہ کائنات بننے سے پہلے انتظام ہو چکا ہے. بات وہی ہے. اب تو اس روڈ میپ کو جو ہے فالو کر رہی ہے قدرت. تو آپ کی پارسائی، آپ کی شخصیت اور آپ کا کردار، آپ کی عظمت، آپ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خیر الخلق کلہم. بے شک قسام ازل نے روز ازل سے ہی ان پاک طینت ہستیوں کا جو ہے وہ انتخاب کر لیا تھا، اور پھر بات مخدومہ کائنات، محسنہ کائنات کی ہو. اور وہ پروفیسر صاحب بار بار بات کر رہے تھے پھول کی، کلی کی، تو میں یہ سوچ رہا تھا تصور میں کہ ایسا پھول، ایسی کلی کی جس کی خوشبو دو عالم میں پھیلی ہوئی ہے. سبحان الحمدللہ پورا مطلب عالمین سارے کے سارے جو ہیں اس سے الحمدللہ ان کے مشام جا معطر ہو رہے ہیں. الحمدللہ. پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنی والدہ ماجدہ، اپنے والد گرامی
اپنی خاندانی شرافت کی عظمت جب بیان کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری جلوہ گری عرب کے سب سے زیادہ فضیلت والے 2 قبیلوں بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے ہوئی ہے۔ ہاں یعنی بنو زہرہ کا اس پہ چرچہ اس اعتبار سے ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بنو زہرہ بھی قریش کا ہی قبیلہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، بنو ہاشم بھی قریش کا قبیلہ ہے۔ اور عظمت و شرافت کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جہاں حضرت سیدنا ہاشم یا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یا عنہما، آپ جہاں قریش کے سردار ہیں وہیں پہ جو حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ہیں، آپ کے والد گرامی حضرت وہب بن عبد مناف جو ہیں وہ بنو زہرہ کے سردار ہیں۔ ادھر سیادت جو ہے وہ ان کے پاس ہے، اور ان کی شہزادی، ان کی لخت جگر جو ہے وہ سیدنا عبداللہ جو حضرت عبد المطلب کے شہزادے ہیں، ان کے نکاح کے لیے منتخب ہو رہی ہیں۔ اور جب یہ انتخاب کیا جا رہا ہے تو مجھے سب سے پہلے جانا ہوگا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، کہ جب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ جو بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں اور کہہ لیجیے کہ زوج بننے والے ہیں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو آ کر بتاتے ہیں کہ میں آپ کا نکاح کس سے کرنے والا ہوں۔ تو زبان عبد المطلب سے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کا تذکرہ میرے خیال میں وہ زیادہ جچے گا اور پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے بیٹے آمنہ ایک ایسی لڑکی ہے جو تمہاری رشتہ دار ہے، مکہ پورے میں اس جیسی کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم، شہر مکہ میں اس جیسی کوئی اور لڑکی نہیں، کیونکہ وہ با حیا ہے، با ادب ہے، اس کی روح پاک ہے، وہ عاقل اور سمجھدار ہے، وہ دیندار ہے۔ اور پھر کہا، مطلب جو عربی عبارت ہے فَوَاللَّهِ مَا فِي بَنَاتِ أَهْلِ مَكَّةِ مِثْلُهَا لِأَنَّهَا مُحْتَشِمَةٌ فِي نَفْسِهَا طاہرۃ ومطہرۃ وعاقلۃ، کہ اس کی مطلب پارسائی، ان کی پارسائی کی، ان کی طہارت کی، ان کے طاہر اور مطہر ہونے کی، ان کے عاقل ہونے کی، سمجھدار ہونے کی، دیندار ہونے کی گواہی جو ہے وہ حضرت سیدنا عبد المطلب حضرت سیدنا عبداللہ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آپ دیکھیں کہ زبان عبد المطلب اللہ۔ اچھا آپ دیکھیے جو اوصاف جناب عبد المطلب علیہ السلام بیان کرتے جا رہے ہیں، آپ ذرا ایک لمحے ان اوصاف کو ذہن میں رکھیں اور سرکار علیہ السلام کے اوصاف کو ذہن میں رکھیں۔ مطلب وہی بات ہے کہ ماں سے جو بھی منتقل ہوا سرکار علیہ السلام کو، پھر وہ پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ بتائیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت عبد المطلب کے کچھ اور الفاظ بھی ہیں جو سیف بن ذی یزن نے جو ہے وہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کیے ہیں کہ عبد المطلب نے میرے سامنے، حضرت عبد المطلب نے، سیف بن یزن کہتے ہیں کہ میرے سامنے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، کریمتن من کرائم قومی آمنہ بنت وہب بن عبد مناف۔ اللہ، میری فرمایا کہ میری قوم کی عورتوں میں سے ایک بزرگ ذی شرف، کہ سب جتنی بھی کرائم ہیں، یعنی جتنی بھی کرامت والی عزت والی عورتیں ہیں، ان سب میں سے عزت والی جو ہے وہ آمنہ بنت عبد مناف۔ یعنی یوں کہیے کہ کرامتوں کا جو تاج ہے اس کے اوپر جو نگینہ ہے وہ بنیادی طور پہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ صحیح صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اب یہ بالکل ایگزیکٹلی وہ سچویشن ہے کہ جہاں پر آپ نے جو بتایا نا کہ وہ جب جناب عبد المطلب علیہ السلام جو ہے آپ نے جا کر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کو یہ بتلایا کہ اس طرح سے رشتہ ہے، اب اس رشتے کا ایک پس منظر میں ایک اور بڑا زبردست واقعہ بھی جو جنگل کا واقعہ ہے، جناب عبداللہ علیہ السلام کے سسر نے دیکھا آپ کی، خاص طور پہ جو ایک ما فوق العقل واقعہ ظاہر تھا۔ دوسرا جو ایک خاص بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس محبت اور مودت کا ذکر بھی ساتھ ساتھ، چونکہ نکاح کا معاملہ اس کا پس منظر بیان کر کے محبت اور مودت کو بیان کیجیے گا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، ایک اور بڑی پیاری صبح اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، اور اس ذات مبارکہ کا ذکر آج ہم کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، جن کو اللہ نے نام ہی ایسا عطا فرمایا ہے کہ احکام الحاکمین نے ان کے نام کو قول فصل بنا کے پیش کر دیا کہ دنیا میں بھی امن ہے اور آخرت میں بھی انہی کے رستے سے امن ہے۔ اس میں با مسمہ، اور کیسی اس میں با مسمہ کہ کائنات میں جہاں جہاں، مطلب دنیا میں جہاں جہاں کشت و خون ہو رہا تھا، آپ کی تشریف آوری کے بعد جو ہے وہ کشت و خون کا بازار جو ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ اکبر، واہ واہ۔ اچھا اب آپ منظر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، احکام الحاکمین کیسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ ایک دن سید عالمی کے والد گرامی مرتبت
آقانا مولانا ماوانا حضرت سیدنا عبداللہ ایک دن نکلے جنگل میں کسی ارادے سے کسی کام سے، اور جنگل میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. کچھ لوگوں نے آ کے گھیر لیا اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہمیں ہماری کتابیں بتاتی ہیں، ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ اس وقت میں جو مسلمانوں کے آخری نبی آنے ہیں، خاتم النبیین آنے ہیں، ان کے والد اس جگہ پر موجود ہوں گے. اور پھر نشانیاں بھی بتائی ہیں کہ چہرہ اس طرح چمک رہا ہے، نشانی میں نور چمک رہا ہے. اور ان کے قریب آئے نا، حضرت سیدنا عبداللہ کے پاس سے جب گزرتے تھے تو مشک و عنبر کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی. اللہ اکبر، اللہ مشک و عنبر کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی. اور جناب عبداللہ اور جناب آمینہ کا جب اجتماع ہوتا ہے تو پھر ذات رسول اکرم نکلتی ہے. اب کرم دیکھیے کتنا بڑا ہے. تو اس وقت حضرت آمینہ کے والد وہب بن عبد مناف کہیں دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ان لوگوں نے گھیر لیا اور آپ کو شہید کرنے کا، قتل کرنے کا ایک بڑا ناپاک ارادہ لے کے آگے بڑھے. وہ کہتے ہیں میں چاہتا تھا میں آگے بڑھوں اور ان کا ساتھ دوں، لیکن دیکھیے کارساز حقیقی کا معاملہ کیا ہے، وہ اپنوں کے لیے اپنی ذات کا ہی انتخاب کرتا ہے، کسی اور کو اپنوں کی حفاظت کی تکلیف بھی نہیں دیا کرتا. کہتے ہیں آگے بڑھنے لگا، میرے پاؤں زمین میں دنس گئے، اٹھا کے کچھ پھینکنے لگا، ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، آواز دینا چاہتا ہوں میری آواز بھی نہیں پہنچتی. تو پھر میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ کی نورانی مخلوق آسمان سے اترتی ہے. اور یہاں پر جملہ آپ نے سننا ہے، جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے، جناب شاہ جی نے جتنے خوبصورت انداز میں اس چیز کو چلایا، میں یہاں پر باندھنا چاہوں گا کہ نورانی مخلوق آسمان سے اترتی ہے. ان کو قتل کرنے کے بعد جناب عبداللہ کو بشارت دی جاتی ہے، کیا آپ کو نہیں علم آپ نے کائنات کی سب سے عظیم امانت اٹھا رکھی ہے، اللہ سب سے عظیم امانت اٹھا رکھی ہے. تو اس سے وہ بڑے متاثر ہوئے، انہوں نے سارا مکالمہ دیکھ لیا. پھر جناب عبداللہ کے ذات کے لیے جناب سیدنا عبد المطلب بھی ایسی ہی لڑکی کی تلاش میں تھے، وہ اپنے بیٹے کے لیے ایسے ہی لڑکے کی تلاش میں تھے. میں یہ کہوں گا ان دونوں کی تلاش اللہ کی رضا پر تھی. ایسا ہی میرے رب نے یہ ذمہ داری لگا دی. ایسا ہی اس طرح ابھی عربی عبارت پڑھی جناب نے، میں اس بات کو آگے بڑھا. جب ہم جیسے گناہگار یہ کہتے ہیں اپنے لیے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، مجھے بتائیے تو جن کی وجہ سے جوڑے بنے ہیں، کیا ان کا جوڑا آسمانوں پہ نہیں بنے گا؟ آسمانوں پہ جوڑے بننے کی ابتدا انہی کی ذات سے ہوئی. اللہ اللہ اللہ. اچھا، اب دونوں طرف کیفیت یہ ہے کہ ایک طرف میاں بی بی بیٹھتے ہیں آپ کے والدین جناب آمینہ کے، اور دوسری طرف بیٹھتے ہیں جناب عبداللہ کے، اور دونوں یہی مشورہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں عبداللہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں، اس کی پیشانی چمکدار ہے، وہ بڑا نیک فطرت ہے، وہ بڑا اعلیٰ طینت ہے. اور دوسری طرف بھی یہی جملے بولے جاتے ہیں کہ یہ طاہرہ بھی ہے، یہ مطہرہ بھی ہے، یہ عاقلہ بھی ہے، یہ محتشمہ بھی ہے. ہر اس شان سے اللہ نے اس کو آراستہ کیا ہے. اور جب حضرت عبد المطلب کی اہلیہ جناب فاطمہ پیغام لے کے وہب بن عبد مناف کے گھر جاتی ہیں، منظر دیکھنے والا ہے. حضرت آمینہ ادب سے کھڑی ہو جاتی ہیں، اللہ احترام اور پیار سے بٹھاتی ہیں، میٹھے الفاظ سے بات کرتی ہیں. اور وہاں پر آپ ان کی والدہ جناب برہ سے کہتی ہیں، مجھے نہیں علم تھا کہ آمنہ کو اللہ نے اتنے کمال عطا فرمائے ہیں. کسی کا تو پتہ تھا، لیکن یہ پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے. 4 دن وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے جس میں یہ سارا نکاح، ولیمہ اور عقد، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. بہت زیادہ وقت اکٹھا رہنے کا موقع نہیں ملتا، صرف اس امانت میں منتقل ہونا ہے اور کارساز حقیقی کا پیغام آ جائے گا. میں صرف ایک عبارت پڑھنا چاہوں گا، اور یہ عبارت آج 92 کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے تحفہ ہے کہ آپ جناب عبداللہ کی محبت میں اس طرح تھیں کہ آپ نے فرمایا وما تارکت. اور اس چیز کو اگر آپ اپنے اوپر فیل کر کے دیکھیں گے نا تو حقیقت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ان دونوں کا رشتہ تھا. وما تارکت فی الناس مثل ابن ہاشم، کہ آج یہ جو دنیا سے رخصت ہوا ہے اس کے مثل ابن ہاشم میں کوئی اور بندہ موجود ہی نہیں ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے، اور والدہ کی محبت میں اپنے والد کے ساتھ جو ان کا تعاون ہوتا وہ اسے اس طرح بیان کرتے، وَإِنَّمَا أَنَا ابْنُ إِمْرَأَ مِنْ قُرَيْشٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ، کہ یہ خوش گوشت کھا کے بھی قریش کی ایسی عزت دار خاتون تھی، میرے باپ کے ساتھ ہر وقت محبت فرمایا کرتی. اللہ اکبر. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہی ہے جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ پاک ہے، اور آئیے مل کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور ان کی والدہ کی بارگاہ میں بھی درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور لوٹ کے انشاءاللہ جب گفتگو کا آغاز کریں گے تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ بہت ایک لطیف سا نقطہ ہے ناظرین. وہ نقطہ یہ کہ جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں بننے والی ہیں، آپ ذرا سوچیے کہ کتنا بڑا شرف ہے. اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. درود پاک.
آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اب ذرا ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ ظاہر ماں تو ماں ہوتی ہے اور سبھی کی ماں جو ہے وہ سانجھی ہوا کرتی ہیں، لیکن ذرا ایک تصور کیجئے کہ ایک ظاہر میں عام کا لفظ تو استعمال کر ہی نہیں سکتا ماں کے لیے، ماں تو عام ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن ایک ماں ہماری ہے، ایک ماں اولیاء کرام کی ہوتی ہیں، ایک صحابہ کی ہوتی ہیں، انبیاء کی ہوتی ہیں، لیکن جو امام الانبیاء کی ماں ہیں ناظرین، جن کو منتخب کیا کہ خاتم النبیین جو ہیں وہ انہی سے آئیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے دنیا میں ریفارمز کریں گے، ذرا بتائیے صاحب کہ کتنا بڑا تاج ہے، کتنا بڑا تاج ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جنید صاحب میں تو اپنے نصیب پر رشک کر رہا ہوں کہ کیا سعید کے حصے میں بھی یہ سعادت آنی تھی کہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام اس گناہگار زبان اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھائی سعید ہیں جبھی تو سعادت آنی تھی، بات یہ ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے جب ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ دنیا کی وہ عورتیں جن کو نبی علیہ السلام کی زوج میں آنے کا شرف ہوا، ان جیسی کوئی عورت نہیں، تو جس کو نبی کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا اس جیسی عورت کون؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر وہ عظیم ماں کہ جن کے لیے امام الانبیاء علیہ السلام فرمائیں کہ اے میری ماں، آج اگر تو ہوتی تیرا بیٹا نماز پڑھا رہا ہوتا اور تو آواز دیتی تو نماز کی حالت میں تیرا بیٹا جواب دیتا محمد لبیک یا سبحان اللہ، اے ماں لبیک، میں نماز کی حالت میں تیری آواز پر لبیک کہتا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ کے ذکر میں ہم بیان کرتے رہتے ہیں، نور محمدی کی بنا پر ان کے حسن کا کیا عالم تھا کہ جس گلی سے نکلتے تھے عورتیں نکل کر دروازوں پر دیدار کے لیے آ جاتی، ایسا ہی، اور بعض تو دعوت گناہ دیتی تھی معاذ اللہ۔ اور حضرت عبداللہ فرمایا کرتے تھے تمہیں معلوم نہیں عبداللہ وہ ہے جو حلال کو چھان بین کر لیتا ہے، حرام کی طرف اس کی توجہ کیسے جائے گی؟ بلکہ پروفیسر صاحب وہ جو خاتون تھی جو 100 اونٹوں کو جو وہ بتائیے نا ذرا، وہ تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی، اس خاتون نے تو یہ لالچ بھی دیا کہ عبداللہ تمہارے ذبح سے بچنے کے لیے تمہارے دادا نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، میں وہ 100 اونٹ دینے کو تیار ہوں، آپ مجھے اپنی زوجیت میں لے لیجئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کا نصیبہ لکھا، جس کو یہ اعزاز دیا، وہ اسی کے حصے میں آنا تھا۔ اللہ، اور جو ہی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا نکاح سیدہ آمنہ سے ہوا، اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ازلی عبداللہ کی پیشانی سے آمنہ کے شکم اطہر کو منتقل ہوا، تو بعض لوگوں کا تو یہ بھی بیان ہے کہ اس روز مکے کی کئی حسینائیں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اس غم میں انہوں نے اپنی جانیں دے دیں کہ ہم جس نور کی طلبگار تھیں وہ آج آمنہ کے حصے میں آئے۔ اچھا وہ کیسے ہو سکتا تھا؟ بات یہ نا، اس کی بھی ایک دلیل ہے نا، وہ دلیل بھی تو بتائیں نا، وہ جو پاک صلبوں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا رہا، تکلم فی الساجدین ہم کہہ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنا ارشاد ہے کہ لم یزل ینقلنی اللہ من اصلاب الشامخۃ الی الارحام المطہرہ حتی اخرجنی الی عالمکم ھذا ولم یدنسنی دنس من الجاہلیہ۔ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک پشتوں میں پاک ریموں میں منتقل کیا، اللہ، جاہلیت کی کوئی دنس، کوئی میل، کوئی خرابی نہیں، کوئی میل تک میرے قریب نہیں آئی یہاں تک کہ میں دنیا کے اندر آیا ہوں۔ اب جو ہی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اللہ، اس حوا کی ساری بیٹیوں کی سردار کو، اللہ، سبحان اللہ، کہ جن کی ولادت پر حضرت حوا آئیں، حضرت مریم آئیں، حضرت آسیہ آئیں، حضرت حاجرہ آئیں، اللہ، اس خاتون کا، اس عظیم عورت کا ذکر پاک
ان کے تذکار، ان کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا، اور پھر یہ کہ علماء لکھتے ہیں محققین کا بالاتفاق یہ فیصلہ ہے کہ اس وقت کائنات میں آپ سے زیادہ باحیا عورت کوئی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا دیکھیے ذرا وہ منظر نامہ پروفیسر صاحب، وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ پوری کائنات اس وقت، میرا خیال ہے، اور اس میں میرا خیال نہیں بلکہ یقین ہے میرا، تو اس میں میں تو ایک وجدانی کیفیت میں اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ پورے کائنات اس وقت ایک پروٹوکول کے تحت جو ہے وہ ادب میں دس بستہ کھڑی ہوگی جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ظاہری طور پہ ہو رہی، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کے گھر پہ، وہ ذرا بتائیے۔ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو رب العالمین آپ کی آمد پر کائنات کو پروٹوکول دیتا ہے۔ واہ، آپ کو پروٹوکول کے لیے کائنات کو الرٹ کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، جھنڈے گاڑنے کے لیے فرشتے بھیجے جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور عالم یہ ہے کہ پروردگار عالمین یہ چاہتے ہی نہیں کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہو اور کسی ماتھے پر شکن ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آمنہ کو جو اعزاز دیا ہے اس کے صدقے میں اس سال اللہ نے کائنات بھر میں کسی کو بیٹی نہیں دی، کیونکہ اس وقت بیٹی کی ولادت پر شکن پڑ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ خوشی کا عالم ہے، ٹھیک ہے، چاروں طرف خوشی ہو۔ تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جو ہی میں اس نعمت سے متمتع ہوئی، میرا نصیبہ ایسا جاگا کہ مجھے ہر مہینے اللہ کے ایک نبی کی زیارت ہونا شروع۔ اللہ صاحب بہت کم وقت ملا آپ کو، ظاہر ہے وہ تو ایک قدرت کا ایک فیصلہ ہے۔ جناب عبداللہ علیہ السلام چلے گئے، پھر آپ کو بہت کم وقت ملا، لیکن وہ جو کم وقت ملا ذرا وہ وقت بتائیے وہ کیا گزرا سرکار علیہ السلام، اور پھر اس میں بھی یہ کہ سرکار علیہ السلام چونکہ ظاہر دائی حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے پاس رہے تو وہ بھی ایک وہ اس طرح سے قربت نہیں ہوئی کیونکہ وہاں ٹریڈیشن تھا ایک۔ دوسرا یہ کہ جب آپ کا یثرب کی جانب سفر ہوا ہے ذرا وہ بھی بتائیے، اور آپ کا پردہ فرمانا اور وقت وصال آپ نے کچھ اشعار فرمائے تھے۔ جی ہاں جنید بھائی، یہ بڑی عظیم داستان ہے، اور آپ دیکھیے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک بھی وقت وصال کوئی 18-20 سال آپ کے سیر نگاروں نے لکھی ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ بھی سیر نگاروں نے اس کے لگ بھگ ہی لکھی ہے، 18-20 سال، کہ ابھی آپ کی جو ہے وہ داڑھی کے پورے بال نہیں ظاہر ہوئے تھے، مجھے بھی مطلب کچھ چھوٹی چھوٹی سے بھی ظاہر ہوئی تھی کہ جس وقت آپ کا وصال ہو گیا۔ دراصل تو بس یہ قسام ازل کی ایک تقسیم ہے کہ اس نے بس ایک کہہ لیجیے کہ جو مطلب وہ پاک سلبوں سے پاک رہا میں بات وہی ہے، جی بس وہ اصل بات فریضہ بس سر انجام ہوا، اور مطلب اتنی سی بس مخصوص سرکار علیہ السلام کی تشریف آوری، بالکل ایسے ہی۔ اور جیسے آپ نے بات کی کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جو ہے وہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گزرا، والدہ ماجدہ سے بھی بہت کم جو ہے وہ آپ کو جو وقت مل سکا۔ 6 برس کی عمر سیر نگاروں نے لکھی ہے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گاہے بگاہے تشریف لے جاتی تھی، مطلب مدینہ منورہ میں کہوں گا، یثرب تو اب کہنا ہی نہیں چاہیے، تو اس وقت نام یثرب ہوتا تھا، لیکن یہ کہ حضور علیہ السلام کا یہ پہلا سفر ہے جب آپ کی عمر مبارکہ 6 برس ہے۔ یہ 3 رکنی قافلہ جو ہے یہ مدینہ منورہ جاتا ہے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کی ہیں، اور سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی خادمہ ہیں وہ ساتھ ہیں۔ قافلے کا عزم سفر اور قصد سفر یہ ہے، یہ بڑی خاص بات ہے کہ پیاری سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر کو ان کے والد گرامی کے مزار پرانوار پر لے کر جا رہی ہیں۔ اللہ، اس سے یہ بھی درس مل گیا کہ اپنے والدین کو چھوڑا نہ کرو، اور یہ بھی درس مل گیا کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا پہلا سفر جو ہے وہ مزار پر حاضری، ہائے ہائے سبحان اللہ، اور وہ بھی اپنے والد، یعنی اس سے یہ بھی درس مل گیا کہ تمہارا جو پہلا مرشد ہوتا ہے وہ تمہارا والد ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ماں وہ مطلب ایک غیر محسوس انداز سے تربیت بھی کر رہی ہے، واہ 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 سبحان اللہ، اور وہاں جا کے 1 مہینے کا قیام ہے پھر مدینہ منورہ میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہیں تو وہ اپنے اس بچپن کے سفر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا کرتے تھے کہ یہ وہ میدان ہے جہاں پہ مطلب میں بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا، یہ وہ تالاب ہے جس میں مطلب میں۔ پھر وہاں کچھ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا
اور نام پوچھا، نشانیاں دیکھی، تو وہ انہوں نے کچھ منصوبہ سازی شروع کر دی کہ وہ کسی طرح کے نقصان پہنچائیں، کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں نبوت چاہتے تھے اور یہ بنی اسماعیل میں نبوت منتقل ہوتی نظر آتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ پھر اس خطرے کے پیش نظر جو ہے وہ جلد مطلب 1 مہینے کے اندر ہی واپسی کا آپ نے سفر فرمایا۔ تو واپسی جو ہے وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے رستے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نستورہ نامی ایک مقام آتا ہے جو اب رستہ ہے ہمارا، اس پہ نستورہ نامی مقام سے اگر آپ رائٹ ٹرن لے لیں تو 24 کلومیٹر کے تقریباً فاصلے پر جو ہے وہ بستی جہاں پر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے رستے میں واپسی پر کچھ طبیعت کی ناسازی کے باعث ابوا کہلاتا ہے۔ ابوا جی، ابوا بستی ہے، وہاں پر آپ نے کچھ دیر کے لیے جب قیام فرمایا تو بہرحال مطلب دائی اجل کی پکار آ چکی تھی اور آپ کی طبیعت جو ہے وہ مطلب جانبر نہ ہوئی اور آپ نہ سنبھل سکی، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ بہت ننھے سے تھے، سیدہ ام ایمن بس ساتھ اللہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت، چونکہ آپ شاعرہ بھی تھی، بہت فصیح اللسان تھی آپ نے کچھ الفاظ جو ہیں، کچھ اشعار جو ہیں وہ بیان فرمائے جو بعد میں سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل فرمائے۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر کو، بارک فیک اللہ بن غلام یبن اللذی من حومت الحمام نجا بعون الملک العلام فودی غدات الدرب بالسہام بمئت من ابل السوام ان صحا ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الى الانام من عندی ذی الجلال والاکرام فاللہ انہاک عن الاسنام ان لا توالیہا مع الاقوام۔ اپنے نصیحت کے لیے مطلب وہی جو والدین کی، والد کی اور پہلا مرشد، بتائیے ذرا اس کا ترجمہ بتائیے۔ آپ دیکھیے کہ آپ اپنے شہزادے، اپنے لخت جگر سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہی ہیں کہ بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت دیں، تم اس عظیم انسان کے بیٹے ہو کہ جو علم والے بادشاہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل محض سے موت سے بچ گیا۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن اندازی میں ان کا وہ پورا ایک واقعہ ہے کہ قرآن اندازی میں جب ان کا نام نکل آیا تو پھر اس کے فدیہ میں وہ واقعہ اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جی اس کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی فدیہ میں پھر 100 اونٹ قربان کیے گئے، اور تمہارے بارے میں نے جو خواب دیکھے ہیں وہ سچے خواب جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام جو ہے اس کی جانب سے تمہیں رسول مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اللہ، یعنی یہ پہلے ہی بشارت آپ نے 6 برس کی عمر میں دے دی تھی سرکار علیہ السلام کو۔ اللہ، لوگوں بھی جھگڑے میں ہیں کہ مطلب 40ویں سال میں نبوت مل رہی ہے، جبکہ سیدہ پاک جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ تمہیں جو ہے وہ مبعوث نہیں۔ تو کمال یہ ہے کہ ایمان کا نور میری آپ کی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے قلب اطہر پر اللہ نے کتنا جو ہے وہ برسایا ہوا تھا کہ آپ تو ہر بات دیکھ رہی تھی نا، اپنی ایمانی آنکھوں سے ہر بات۔ جی ہاں، بصیرت تو یہ ہے نا کہ اپنے بستر سے شام کے محلات دیکھتی ہے، اور بصیرت یہ ہے، بصارت وہ ہے، اور بصیرت یہ ہے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ 6 برس کی عمر میں بھی آپ جانتی اور پہچانتی ہیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور کہا کہ تم اپنی قوم کے دیگر لوگوں کی طرح سے اپنی جبیں کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا اور اس سے بچ کے رہنا۔ اور اس کے بعد پھر سیدہ سلام اللہ علیہا نے کچھ مطلب اپنے بارے میں فرمایا کہ کل حی میت و انا میتۃ و ذکری باقن، کہ ہر جاندار نے مرنا ہے اور میرے بھی جو ہے وہ مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن میں جا تو رہی ہوں و ذکری باقن، لیکن میرا ذکر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جتنے بھی تذکار ہیں، یہ جتنے بھی ذکر ہیں، اس ذکر کا ہی تو صدقہ ہے جو ذکر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ کیونکہ بات یہی ہے کہ جو محسن کائنات ہیں، جو محسن انسانیت ہیں، جو اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کی ماں ہونے کا شرف، اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا صاحب۔ اچھا جی سید صاحب، آخر میں اب سرکار علیہ السلام کی جو اپنی پیاری پیاری امی جان کی مزار شریف پہ جو حاضری ہے، وہ حاضری ذرا اس کا منظرنامہ بھی بیان کیجئے، وہ حاضری ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ کس طریقے سے اشکوں کا وضو کروا کے ان الفاظ کو باندھا جائے، جس طرح ابھی جناب ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کل حی میت و کل جدید بال و کل کبیر یفنا و انا میتۃ و ذکری باقن، لیکن اب یہ کہ میرا ذکر باقی کیسے رہے گا اب وہ بھی بتا کے گئیں۔ آپ نے کہا میرا ذکر ایسے باقی رہے گا وقد ترکت خیرا و ولدت طہرا، میرا ذکر اس وجہ سے باقی رہے گا کہ میں نے آپ کی صورت میں
خیر کو پوری دنیا اور کائنات کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور میں نے پاکیزگی کو جنم دیا، میں نے پاکیزگی کو جنم دیا ہے۔ اور ان کیفیات میں جو سید نگار یوں کہیے کہ پاکیزگی جن کی وجہ سے جنم لیتی ہے، واہ واہ واہ، ان کو جنم دیا ہے، پاکیزگی جن کی وجہ سے جنم لیتی ہے ان کو جنم دیا ہے۔ اور سید نگار لکھتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ رات کا پچھلا وقت ہے، جب واپس وہاں سے نکلنے لگے، پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے، ایک ہاتھ اماں آمینہ نے پکڑا ہے، ایک ہاتھ ام ایمن نے پکڑا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحوں میں بھی اپنی والدہ مائدہ کو پانی خود پلا رہے ہیں، پانی خود پلا رہے ہیں، اور مختلف طرح کی باتیں ہیں۔ لیکن بڑی بات جو زیادہ اصح نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 57 سال بعد جب حجۃ الوداع کا موقع آیا، 6 سال 63 سال کی عمر میں حضور جب واپس آئے تو پھر ینبو اور ابوا کے رستے سے واپس آئے، اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے، اللہ کے فضل سے مجھے بھی زیارت کا موقع ملا، اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے، اور اس چوٹی پہ پہنچ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اپنے خیمے لگاؤ۔ حضور آپ کا عریش کہاں لگائیں؟ کہا آج 57 سال سے ہر رات تڑپنے کے بعد بیٹا اپنی ماں سے ملنے آیا ہے، ماں سے ملنے آیا ہے۔ حضور سیدہ آمنہ کے سرہانے بیٹھے اور وہاں پر بیٹھ کے کہنے لگے اماں، یہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے جی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر، رستے بڑے مشکل ہیں، بڑے خاردار ہیں، بڑے کانٹے ہیں، پہنچ نہیں پاتے، لوگ پہنچ نہیں پاتے، پہنچ صرف وہی سکتا ہے جس کو اماں اجازت دیں، کیا جملہ ہے، کیا خوبصورت جس کو اماں بلا لیں، جس کو اماں اجازت دیں۔ یہاں پر بڑے خوبصورت واقعات ہیں، لیکن یہ مکہ پاک سے واپسی پر، جی مکہ پاک سے واپسی پہ، حجۃ الوداع پہ دو رستے ہیں نا، ایک بدر کا ہے اور ایک ینبو اور ابوا کا پرانا رستہ ہے۔ حضور نے یہ رستہ لیا کہ میں آج ایک کام کرنا ہے، اور وہ سارا جب کام مکمل کر لیا جو والدہ حکم دے کے گئیں یا اللہ نے ذمہ داری لگائی، وہ مکمل کرنے کے بعد اپنی ماں کے پاس پہنچے، اور تب یہ حدیث بولی جو ابھی قبلہ پروفیسر سعید خامد خان صاحب ارشاد فرما رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اماں کیفیت یہ ہو وَقَدْ افتتحتُ صلاة العشاء فقرأت فاتحة الكتاب فدعسنی امی تقول یا محمد لقلت لبیک لبیک لبیک۔ ماں مجھے نماز بڑی پیاری ہے، پھر قرآن میں سے سورۃ الفاتحہ بڑی پیاری ہے، اماں اس کیفیت میں اگر میں ہوں اور آپ کی صرف ایک آواز میرے کانوں تک پہنچے اور آپ مٹھاس بھرے لہجے میں بولیں اے میرے پیارے بیٹے محمد، میں سب کچھ چھوڑ کے یہ کہتے ہوئے آؤں لبیک، اے میری ماں میں حاضر ہوں، اے میری ماں میں حاضر ہوں۔ اور وہاں پر آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے یوں اپنی ٹانگوں کو اکٹھا کیا، یوں ہاتھوں کو لگایا اور سر اوپر رکھ کے حضور رونے لگے، اتنا روئے کہ صحابہ کی بھی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ بکا رسول اللہ و اصحابہ شدیدہ، یہ الفاظ ہیں، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، اور پھر آخر پہ کیا کہا، ماں جی، اماں جان، امی جان جی دیکھیے آج آپ کا محمد محمد الرسول اللہ بن کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو یہ آپ کا تھا کہ میرا ذکر باقی رہے گا۔ ایک بات یہاں یہ جو جملہ آپ نے کہا، میں اس جملے اس کی لذت میں کھو گیا میں، کہ ہر بچہ جو کامیاب ہوتا ہے، ہر بچہ اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنی کامیابی اپنی ماں کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں اور میری ماں میری کامیابی دیکھے۔ لیکن یہ کیسی کامیابی ہے کہ کائنات کو کامیاب کرنے والے آج کامیاب ہو کر، یعنی 63 برس دین مکمل ہو چکا صاحب، مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ دین مکمل ہو گیا، اب جو ہے سرکار علیہ السلام کا پردہ فرمانے کا وقت ہے، یعنی اس کامیاب بنیادی طور پر اب اپنی ماں کے قدموں میں جا رہے ہیں کہ اے امی جان میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا اور آپ کے پاک رحم سے منتخب کیا تھا، میں نے سارا کام کر دیا، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ ذرا سوچئے وہ موقع کیا ہوگا، کیا موقع ہوگا کہ جس نے عکاظ کی منڈی میں بکنے والی خاتون کو ماں کا درجہ دیا، وہ پہلے صرف خاتون تھی، ماں کا درجہ دیا، پھر الجنت تحت اقدام الامہات کا تار سجایا۔ وہ جو رب حبلی امتی کہتے رہے، انہوں نے زندگی میں کتنی دفعہ رب حبلی امی کہا ہوگا، اور کس تڑپ کے ساتھ، کس تمتراک کے ساتھ، کس تراوٹ کے ساتھ اپنی والدہ سے ملنے آئے ہیں۔ اور یہاں پر ایک روایت یہی بھی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 57 سال گزرنے کے بعد بھی میری ماں کی جدائی کا زخم مندمل نہیں ہوا، وہ جو ابھی کیفیت ہے وہ ذات پہ طاری ہے۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بیٹا ماں کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے، اس کی دعاؤں کے ساتھ، اس کی تربیت کے ساتھ، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بیٹا بے شک سلطان الانبیاء کیوں نہ ہو، ماں اوپر رہے یا زمین کے نیچے، ہر وقت دل تڑپتا ہے اور دھڑکن دھڑکن میں ماں کی صدائیں ہوتی ہیں۔
تو بس ماں ہوتی ہے، ماں تو بس ماں، ماں تو بس ماں ہوتی ہے، چاہے وہ ایک عام آدمی کی ماں ہوتی ہے یا پھر وہ امام الانبیاء کی ماں ہوتی ہے، ماں تو بس ماں ہوتی ہے۔ بس ناظرین میں کیا بتاؤں آپ کو، آج کا پروگرام اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے، اور انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے، اور کل بروز محشر سید آمنہ سلام اللہ علیہا کی نظر کرم ہمیں مل جائے تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے صاحب، اور کیا چاہیے جینے کو۔ کتاب الشفا، نیک کام کرنے میں یقینی کامیابی، کہ اگر کوئی شخص کسی نیک کام کا ارادہ رکھتا ہو تو 313 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور 24 بار پہلا کلمہ پڑھ کر اس کام کا آغاز کرے تو انشاءاللہ یقینی کامیابی ہوگی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ رب کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس، حسن و جمال میں بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا۔ روزنامہ 92 نیوز کا آج مضمون پڑھیے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ۔ ٹویٹر پہ ضرور فالو کیجئے، فیس بک پیج کو لائک کیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں نوجوان ثنا خان جناب علامہ ابو بکر زاہدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ ان سے انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ سنیں گے، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب رب کی بڑی شان ہے، محبوب رب کی بڑی شان ہے، لخت دل جن کا عالم کا سلطان ہے، لخت دل جن کا عالم کا سلطان ہے، نور سے گود ان کی خدا نے بھری، نور سے گود ان کی خدا نے بھری، جن کا نور نظر جان ایمان ہے، جن کا نور نظر جان ایمان ہے، انبیاء جن کو دیتے سلامی رہے، انبیاء جن کو دیتے سلامی رہے، رحمتیں بھیجتا جن پہ رحمان ہے، رحمتیں بھیجتا جن پہ رحمان ہے، ان کی عظمت پہ ساجد بیان کیا کرے، ان کی عظمت پہ ساجد بیان کیا کرے، جن کی شان بیان کرتا قرآن ہے، جن کی شان بیان کرتا قرآن ہے، محبوب رب کی بڑی شان ہے، لخت دل جن کا عالم کا سلطان ہے۔ سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔